السلام علیکم۔ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں خواجہ میر درد کی دوسری غزل۔ دوسری غزل کا جو پہلا مطلع ہے وہ ہے: باغ جہاں کے گل ہیں یا خار ہیں تو ہم ہیں، گر یار ہیں تو ہم ہیں، اغیار ہیں تو ہم ہیں۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اس دنیا میں جو بھی انسان ہیں تو ان میں سے یا تو ہم اچھے لوگ ہیں یا تو ہم برے لوگ ہیں۔ مطلب اچھے لوگ بھی ہم ہی میں سے ہیں اور جو برے لوگ ہیں وہ بھی ہم ہی میں سے ہیں۔ باغ جہاں کا مطلب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے ایک باغ ہوتا ہے، وہاں پہ پھول بھی ہوتے ہیں اور کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو اس دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں جو کہ پھول کے مانند ہیں، اور برے لوگ ہیں جو کہ خار یا کانٹے کے مانند ہیں۔ غرض یہ کہ انسان دنیا میں خود ہی سب کچھ ہے، یعنی دوست بھی اپنا اور دشمن بھی، غیر بھی اپنا اور اپنا رشتہ دار بھی۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ وابستہ ہے ہمیں سے گر جبر ہے او گر قدر، مجبور ہیں تو ہم ہیں، مختار ہیں تو ہم ہیں۔ اس شعر میں جبر کے معنی ہیں ظلم، مطلب آپ کسی چیز پر پابند ہو، اور قدر کے مطلب ہے آزادی۔ تو اس شعر کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مجبور ہیں تو وہ ہم ہی ہیں، اور اگر ہم آزاد ہیں تو وہ بھی ہم ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں انسان کے جہاں اس کے پاس خود تقدیر ہوتی ہے کہ وہ ظلم کرے یا وہ آرام سے کام کرے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ بھی انسان میں سے ہیں کہ ظالم بھی ہم ہیں اور مظلوم بھی ہم ہیں۔ مطلب جو ظلم کرتا ہے وہ بھی انسان ہے، اور جس پہ ظلم ہوتا ہے وہ بھی ایک انسان ہے۔ اور وہ مزید یہی بات ریپیٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر ہی ہے کہ آپ ظالم بنیں یا آپ شفقت سے کام کریں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ الفاظ خلق ہم بن سب محملات سے تھے، معنی کی طرح ربط گفتار ہیں تو ہم ہیں۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان الفاظ کے مانند ہے، اگر یہ جدا رہے تو ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ محملات کا مطلب ہے خالی، بے معنی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر انسان ایک الفاظ کے معنی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اگر یہ اکیلے اکیلے رہیں تو ان کا کوئی معنی نہیں ہے، محملات ہیں۔ لیکن اگر سارے انسان اتحاد ہو جائیں تو وہ ایک ربط گفتار کے معنی ہیں، مطلب ایک کمپلیٹ سنٹینس کے جو کہ معنی رکھتا ہو، مکمل جملے کے معنی ہیں۔ تو شاعر ہمارے اس شعر میں صرف اتحاد کی بات کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ تیرا ہی حسن جگ میں ہر چند موزن ہے، تس پر بھی تشنا کام دیدار ہیں تو ہم ہیں۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جہاں بھی ہم دیکھیں وہاں پہ ہمیں اس پوری کائنات میں ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے، اور ہم ان کے معجزے دیکھتے ہیں، اور جدھر بھی انسان دیکھے اس کو صرف اللہ تعالیٰ کے ہی معجزے نظر آتے ہیں۔ شاعر آگے مزید کہتے ہیں کہ انسان اللہ کی ذات کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے اندر اتنی قابلیت ہی نہیں ہے جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی روحانی قرب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ میر درد آگے مزید کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو جلوات ہیں ان کو دیکھ کے، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں، لیکن ہمارا دل پھر بھی نہیں بڑھتا، اور ہم اسی میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہم اللہ کی ذات کو دیکھ سکیں۔ اور کہتے ہیں کہ انسان اللہ کے دیدار کا پیاسا ہے۔ اس غزل کا مقطع ہے: اوروں سے تو گرانی یک لخت اٹھ گئی تھی، اے درد اپنے دل کی گریار ہیں تو ہم ہیں۔ اس مقطع میں شاعر یہ فرماتے ہیں کہ جو اور لوگ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان سے ہماری جو بھروسہ ہے وہ تو ایک لمحے میں اٹھ گیا، اور ہم تو اب دوسروں پر بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ اور یہ مزید کہتے ہیں کہ لوگ اب صرف خود غرض ہو گئے ہیں،
اور صرف اپنے مفاد کے لیے دوسروں سے ملتے جلتے ہیں اور اپنے مفاد نکالنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ اور آگے مزید شاعر یہ کہتے ہیں کہ اب جو دل میں دوست ہیں وہ ہم اپنے خود ہی ہیں، میرے علاوہ میرا کوئی اور دوست ہی نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ایسے دوستوں سے اچھا ہے کہ اپنا آپ کو ہی دوست بنا لو۔ تو یہاں پہ ہماری خواجہ میر درد کی دوسری غزل بھی ختم ہوتی ہے۔